یہ بہت سخت قانون ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے کہ اگر تو نے اس نیت سے دیکھ بھی لیا کسی کو تو زنا کر چکا. اور زنا جو ہے وہ 10 احکام میں بھی اس کا حکم ہے یہ, اور اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے, بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ زنا ہی ہے, اس کے کوئی معافی نہیں ہے. پھر 10 احکام جتنے بھی ہیں اس میں معافی نہیں ہے. تو پھر بھی ہم لوگ یہ ساری باتیں پس پشت ڈال کے لذت کی خاطر, اپنے مزے کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, یا پھر کہیں ہم اسے بڑے اچھے سے کپڑے پہنا کے اسے مجبوری کا نام بھی دیتے ہیں. مسیح میں میرے عزیزو, آپ سب کی سلامتی ہو. ہم حاضر ہیں پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید میری انرجی جو ہے وہ بہت ہی لو ہے آج, اور جب میں پروگرام کو شروع کر رہی ہوں تو جیسی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے شاید ویسی آپ کو نظر نہ آ رہی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں سے جو ٹاپکس ہم لوگ کرتے جا رہے ہیں, دل پر اور ذہن پر بوجھ پڑتا جا رہا ہے. ابھی کل پرسوں میری ایک بچی سے بات ہوئی پاکستان میں, تو جب اس پروگرام کے حوالے سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ باجی کیا پروگرام کرو گے آپ, بات کرنے سے کیا ہوگا. بہت دکھ ہوا یہ سن کر. تو پھر تھوڑا سا میں نے اسے ذہنی طور پر تیار کیا. ہماری کچھ اور بہنیں ہیں, ہم سب نے مل کر اس سے بات کی اور کہا کہ نہیں, بات کرنے سے فرق تو پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اگر ہم بات ہی نہیں کریں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو زبان خدا نے اسی لیے دی ہے ہمیں کہ ہم بات کریں اور مسائل کو دیکھیں اور کچھ کوشش کریں. جب ہم کوشش نہیں کریں گے, بات نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. بہرحال بات یہ ہے, اس نے جو اس کے بعد جواب دیا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب نہ بات سے کچھ ہوتا ہے اور نہ کچھ کرنے سے کچھ ہوتا ہے. جو ہو رہا ہے وہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. تو میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو پروگرام بول کے لب آزاد ہے تیرے میں. ہمارے پروگرام کا نام ہی یہ ہے کہ ہمیں بولنا ہے اور آزادی سے بولنا ہے, وہ کہنا ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں آرزو کوکب اور سسٹر جی. ہم ایک دفعہ پھر خوش ہیں کہ آپ آئی ہیں اور ہمیں ٹائم دیتی ہیں, اور آج آپ نے اس ٹاپک کو لے کر بہت ساری تیاری کی ہے, بہت سارے آرٹیکلز پڑھے ہیں, بہت ساری ریسرچ کی ہے. تو میں ضرور چاہوں گی کہ ہم ان سارے پہلوؤں کو دیکھیں, ان پر بات کریں. ضرور. پہلے ناظرین کو شیئر کر لیتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک آج ہے کیا. ہم بات کر رہے تھے فورسڈ کنورژن کے حوالے سے, پھر ہم بات کر رہے تھے ہراسمنٹ کے حوالے سے کہ ہراسمنٹ جو ہوتی ہے وہ کس کس طرح سے ہوتی ہے. لیکن آج بھی ہم اس پر تھوڑی سی اور بات کریں گے کہ اس کے کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں, کس کس طرح سے یہ عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے, آگے جا کے اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن جو ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس جو ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے, اس وجہ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, اور خواتین کا اس میں کیا رول ہے. جی سسٹر جی. اس پہ ہم نے کافی تفصیل سے 2 پروگرامز کیے ہیں, کس طرح سے مختلف مقامات پہ ہماری بچیاں خاص طور پہ اس کا شکار ہو رہی ہیں, اور بھائی لازر اللہ رکھا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں اس کی بہت سی قانونی پہلو جو ہیں ان پہ روشنی ڈالی. اور کہیں نہ کہیں میرے خیال میں اس پہ چپ تو نہیں رہنا چاہیے, بات کریں گے, اس کے لیے آگے نکلیں گے, اور جیسا کہ انہوں نے کچھ راستے بتائے بھی ہیں تو میرے خیال میں اس پروگرام سے بہت سے لوگ مستفید ہوئے ہوں گے. اور آج بھی اسی میں سے ایک جو معاشرتی خرابی جس کو جو ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی صورت میں سامنے آتی ہے اس پہ ہم بات کریں گے, کیونکہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں فیمیلز کے رول پہ, پھر فیمیلز اس میں کس حد تک انوالو ہیں, یا یہ مسئلہ صرف مردوں کے ساتھ ہے, عورتوں کے ساتھ ہے. تھوڑا میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی بات ہو. لیکن آپ سے میری بات جب ہو رہی تھی تو آپ بتا رہے تھے کہ
کچھ طریقہ کار ہیں, کچھ اس کی سٹیجز ہیں, کس طرح سے یہ جو آفیسز میں ہاں جی, اس کے لیے ایک انویسٹیگیشن کمیٹی جو ہے اس کا جو ہے ہر آفس میں یہ لازمی ہے, ہونی چاہیے. اور اس کے جو نمبر آف پرسنز ہیں وہ تقریباً کم سے کم 3 لوگ جو ہیں اس میں ہونے چاہیے, اور مسٹ اس میں ایک فیمیل ہو, کیونکہ جو فیمیلز کے مسائل اور فیمیلز کے ساتھ جو ہونے والے پرابلمس ہیں وہ اس کو نہ صرف سنیں, اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اور پھر جو اس کو ہائر اتھارٹیز جو آفس میں ہیں ان تک بھی پہنچائے, اور پھر اگر نہیں تو پھر اسے قانونی سطح پہ آگے اسے لے جایا جائے. لیکن یہ تو میرے خیال میں یہ عمل میں آ چکی ہے بات نا, ہو رہا ہے. لیکن یہ اویئرنیس میں یہ آنی چاہیے, کیونکہ ہر جگہ پہ ہر آفس میں یہ نہیں لکھ کے لگایا جاتا. اچھا, ابھی حالانکہ نہیں یہ کمپلسری ہے, ہر جگہ یہ لگنا چاہیے, اور اگر نہ لگایا جائے تو اس کے لیے بھی الٹا اس کے لیے جرمانہ پے کیا, مطلب اس کے لیے ہے کہ آپ کو پے کرنا پڑے گا, یا قید کی صورت میں, یا کوئی جرمانہ کوئی روپے پیسے کی صورت میں. یہ رشوت کی صورت اختیار ہو رہی ہے, یہ نہیں ہو رہی. نہیں یہ نہیں ہو رہی, بس وہ تو ہڈن ہے نا معاملات, اس کو ہم کیا کریں نا. تو اس کے بارے میں ہماری بہن اصل میں ہر معاملے کو یوں دبا دیا جاتا ہے کہ یہ رکھیں اور بس آگے بس چپ کر کے جڑا کام ہو رہا ہوں گے, تو وہ بہت خطرناک بات ہے. اگر ہر بندے کو اس کا پتہ ہو نا ایسے قوانین کا, میرے خیال میں تو کہیں نہ کہیں تو کوئی اٹھے گا, کوئی بات کرے گا, کوئی آگے آئے گا, اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے اس طرح. بالکل. اچھا, آپ اس حوالے سے آپ کیا کہو گے؟ مطلب موسٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ اس کیا میں اصل میں کچھ اچھے الفاظ ڈھونڈنا چاہ رہی ہوں, دل نہیں چاہتا اس پہ بات کرنے کو, لیکن کرنا ہی تو ہے, کرنی تو چاہیے. ہاں دیکھیے حساس ٹاپک تو ہے, بات کرنا تھوڑا مشکل تو لگ رہا ہے. ہاں جی بالکل, کیونکہ ہر دوسرے گھر کی کہانی یہ سننے میں آتی ہے کہ جی اس کے شوہر کے ویسے بھی تعلقات ہیں کسی سے, اور وہ اس کو نہیں پسند کر رہا, یا اس کو پیار نہیں کر رہا, یا پھر بیوی کو چھوڑ ہی دیا, یا اس طرح کے. لیکن اس میں بھی تو ایک عورت شامل ہوتی ہے. ابھی میں مطلب تھوڑی سی بات الگ ہو جائے گی, لیکن ایک مذاق کے موڈ میں بات ہو رہی تھی. بات یہ ہے کہ سمجھیں آپ بات کو. عمر شریف کی ڈیتھ ہوئی ہے ریسنٹلی, تو ان کے بہت سارے پروگرامز جو ہے نا وہ میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں. تو ایک اسٹیج شو میں انہوں نے کہا کہ جی خواتین جو ہیں انہوں نے جیسے مذاق میں کہتے ہیں جی ناک میں دم کیا ہوا ہے, یا یہ جو بھی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں, خواتین بندوں نے بھی تو کیا ہوا ہے کہ وہ اس طرح سے آپ لوگ تو دوسری شادی کر لیتے ہو, تیسری شادی کر لیتے ہو. تو کہتے ہیں ہم شادی کر لیتے ہیں, تو شادی کرتے کس سے ہیں؟ عورت سے تو کرتے ہیں, عورت ہی تو عورت کی دشمن ہے. تو عورت کو سوچنا چاہیے کہ یار وہ پہلے سے شادی شدہ ہے, میں کیوں اس کے پیچھے یہ کر رہی ہوں. بالکل اس کو دیکھنے کی ضرورت تو ہے نا, کیونکہ دیکھیں وہ عورتیں بھی تو کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں, ہم صرف مردوں کو کیوں اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. بالکل. کیا عورت کو نہیں پتا یہ بندہ پہلے سے شادی شدہ ہے, کیا اس میں نہیں ہے؟ مطلب ہم صرف یہ بات نہ کریں کہ ہم صرف اس طرح سے دیکھیں وجہ کیا ہے اس کی, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. یہ ہاں ایک جیسی بات بالکل, کیونکہ اس میں اگر دیکھا جائے تو اس کی مثال کئی لوگ اس طرح سے دیتے ہیں کہ جیسے پانی کا ایک صاف گلاس ہے اور اس میں کوئلہ ڈال دیں تو وہ گریجولی اس کو گندا کرتے کرتے بالکل غلیظ کر دیتا ہے, تو وہ پانی اپنی پیورٹی اور اپنی پاکیزگی چھوڑ دیتا ہے. صحیح. یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں ان کو بھی لوگ اسی سے تشبیہ دیتے ہیں. گریجولی پتہ شروع میں تو پتہ ہی نہیں نہ چلتا ایسے, لیکن آہستہ آہستہ وہ اندر ہی اندر فیملیز کو, معاشرے کو, ہماری شخصیت اور ہماری آخرت کو بھی خراب ہی کر رہا ہے. تو ہم لوگ چاہ رہے ہیں, میں جو اسپیشلی اس بارے میں دیکھی مختلف جو میں نے لائف کوچ ہیں, مختلف سائیکالوجسٹ, ان کو میں نے دیکھا ہے ان کے ریسرچز کو, تو اس بارے میں ہم بات کریں تاکہ سننے والوں میں سے اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, میں بھی ان کے کسی بہن بھائی آس پاس آس پڑوس میں ہو, ان کو ان کے سائن سمٹمز کے بارے میں پتہ چلے, پھر اس کی ریزنز کیا ہیں, تو کیا سائن پھر اس کے سولوشنز, اس پہ بالکل بات کرنے سے. لیکن پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ان باتوں کے لیے مارجن کہاں سے نکل آتا ہے. جب مسیحی ہونے کے ناطے ہی ہم بات کریں تو پرانے عہد نامہ میں دیکھا جائے کہ خاوند اور بیوی کے ریلیشن شپ کو تو بہت خدا نے تو بڑا رتبہ دیا, اور پرانی عورتیں تو غالباً سارا کی ہی بات کریں, اپنے شوہر کو خداوند وہ کہا کرتی تھی, مطلب جیسا ہم پڑھتے ہیں. ہاں تو کہتے ہیں سر کا تاج ہوتا ہے, سرتاج ہے, مجازی خدا ہے, یا بھی ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. کہا گیا نا کہ بیوی کو اپنے بدن کی مانند پیار کرو, تو پھر یہ مارجن نکل کہاں سے آتا ہے اتنے مقدس بندھن ہونے کے باوجود.
تو اس میں تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ کہاں کہیں ہم لوگ گلٹی ہیں یا واقع میں ہی وہ مرد گلٹی ہیں. تو تھوڑا میں چاہوں گی کہ اس میں ہم روشنی ڈالیں. ضرور آپ بات کریں کیونکہ آج میں چاہتی ہوں کہ آپ نے جو ایک کہنا چاہیے ریسرچ کی ہے اور آپ نے ساری چیزوں کو تیار کیا ہے تو ہم اس پہ سنیں. بالکل کیونکہ اس میں سب سے پہلے تو کچھ ایک دو ویسے تو اس پہ بہت سی ریسرچز ہوئی ہیں دنیا میں لیکن ایک دو کا میں ذکر کروں گی. جیسے کہ CIA کے ڈائریکٹر ہیں امریکہ کی, یہ بات غالباً 2012 کی بات ہے, ایک اس کے لیے بڑا اس کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ ڈائریکٹر CEO اتنے بڑے عہدے کا بندہ ہے, اس کا کسی عورت مطلب ایکسٹرا میرٹل افیئر میں کہیں وہ انوالو تھا اور اس کو کہیں FBI نے انویسٹیگیٹ کیا اور وہ ثابت ہو گیا. could you believe کہ اس کو اس سے ریزائن کرنا پڑا, اس کو وہ عہدہ چھوڑنا پڑا. اتنا لبرل ملک, اتنا جہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ جی دو کیا جتنے مرضی آپ افیئر چلا لیں. اچھا, اس کے باوجود تو اس کی وجہ قانون تھی یا کوئی اور وجہ تھی کیا؟ لوگوں نے یہ کہا کہ ایک اتنا سمجھے کہ ایک عزت والی جگہ ایک CEO جو ہے وہ اگر ایسی حرکتوں میں انوالو ہوگا تو باقیوں کا کیا ہونا ہے. تو اس کو مجبوراً ریزائن دینا پڑا, اس کو وہ سیٹ چھوڑنی پڑی. مطلب اخلاقیات آپ اسے کہہ لیں, آپ اسے جو بھی اس کا پہلو دیکھیں, لیکن اس شخص کو وہ دوبارہ انہوں نے اس سیٹ پہ نہیں رہنے دیا. تو دیکھیں اس معاشرے میں جہاں پہ اتنی آزادی اور جن کو ہم اتنا لبرل کہتے ہیں وہاں پہ یہ سب کچھ ہے اور ہمارے معاشرے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا. نہیں, اصل میں ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ ناظرین کے ہوتے تو ہیں تعلقات لیکن ان کو ہڈن رکھا جاتا ہے. لیکن اب یہ بھی دیکھیں, پہلے اس میں یہ ہوتا تھا لوگ شرماتے تھے, کہیں پتہ چل جانا وہ نہیں یار دسینا یہ نا ایسے. اب تو مطلب برملا ایسے آپ پوچھ کے آپ دیکھ لیں بہت سے ایسے کیسز فیملیز لوگ دھڑلے سے ایون بندے کے عورتیں بتا رہی ہیں کہ ہاں بھائی ہے فلانا چکر. اور آپ یقین نہیں مانیں گے کہ نہ صرف یہ مرد ان افیئرز میں جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں بلکہ بہت سی عورتیں بھی, اور بندوں کے ساتھ افیئرز رکھنے میں بھی بہت زیادہ چیزیں سامنے آئی ہیں. اس میں بھی ایک ریسرچ جو ہے 2013 اور 14 میں غالباً کی گئی تھی. ایک انسٹیٹیوٹ ہے امریکہ میں ہی, انٹرنیشنل لیبارٹری آف میڈیسن, انہوں نے کوئی 2500 بندوں کو نا پاکستان سے انہوں نے ان کے سیمپل لیے, کلیکٹ کیے, اس پہ ان کا کچھ سیمپلز وغیرہ جو اچھا بعد میں انہی سے ان کے میرٹل افیئرز کہ آپ کے کوئی ایکسٹرا ہیں, کسی سے کوئی تعلقات پرسنلی پوچھا گیا, نام شام نہیں بتایا گیا, ڈاٹا شیٹا ہڈن رکھا گیا. 80% بندے ایڈمٹ کر چکے تھے کہ ہاں ہے باہر بھی کوئی عورت کہیں نہ کہیں 1 2 3 وہ سیکٹری ہے, وہ نکرانی ہے, وہ کوئی بھی ہے رکھی ہوئی ہے ہم نے. اور اس میں سے تقریباً جو ریشو کے مطابق وہ بتاتے ہیں 31% جو ہیں وہ ان کے بندوں کے ساتھ ریلیشنز تھے, انہوں نے پاکستان میں رکھے ہوئے تھے. جی بالکل. اور یہ کس قدر دکھ, اور دیکھیں ایک سوچنے کی بات ہے, کیا ہم لوط کی قوم کا حال بھول گئے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں بینگ کرسچن, ہم مسلم لوگ بھی اپنے قرآن پاک میں پڑھتے ہوں گے, بالکل پڑھتے ہیں, پوری رپورٹس ہیں ان کے. وہاں پہ کیا کچھ تھا جب وہ کس انتہا کو پہنچے ہیں, اور پھر اس کا حال تو کسی سے بھی چھپا نہیں نا. پچھلے دنوں میں ایک اسٹڈی کر رہی تھی انہی پروگرامز کے حوالے سے, تو میں نے دیکھا کہ جو ایک شہر تھا جو موئنجو دڑو کے قریب ابھی ملا ہے, اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ, اتنے زیادہ ایڈوانس تھے کہ آج کے جو سرجن ہیں وہ آپ کی ویسے سرجری نہیں کر سکتے دماغ کی جو وہ اس وقت کر رہے تھے. اچھا. اور اس وقت وہ یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اگر آپ کی نظر پیچھے نہیں ہے تو بھی وہ آپ کو ایسی آنکھیں لگا دیتے تھے جن سے آپ دیکھنے لگتے تھے. یعنی دماغ کی آنکھیں, مطلب نہیں آپ کی اپنی آنکھیں جب نظر پیچھے نہیں ہوتی تو آپ دیکھ رہے ہیں تو اپوزٹ کیسے دیکھیں, لیکن وہ آپ اب تو یہ ہے کہ مصنوعی آنکھ تو لگ جاتی ہے اگر آپ کی آنکھ ڈیمیج ہوگی, لیکن آپ کی بینائی واپس نہیں آتی. لیکن وہ وہاں تک پہنچ چکے تھے کہ وہ آپ کو نظر بھی آئے گا ایسی آنکھ وہ بنا چکے تھے. اتنے زیادہ وہ کامیاب لوگ تھے, لیکن وہ ان سارے کاموں میں اتنے مگن ہو گئے تھے کہ انہوں نے صرف یہ کام کرنا شروع کیا اور اپنی خواتین کو دوسرے کاموں پہ لگا دیا کہ کماؤ گے آپ. اچھا. دوسرے مرد آئیں گے آپ کے پاس, پیسہ وہاں سے ہمیں آئے گا, ہم اسی طرح سے کچھ کریں گے. اور
پھر وہ یہ ہوا کہ پورا کا پورا شہر بھسم ہو گیا اور اس کی اب نشانات جا کے مل رہے ہیں. کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا. لازمی بات ہے اب جب وہ ہڈیاں مل رہی ہیں, جب وہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں تو اندر سے ایسی باتیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ شہر کتنا ایڈوانس تھا اب تک. اور آج کے جو انسان ہے اس برائی میں پڑھ کے خدا ان سے ناراض ہو گیا اور اس شہر کو بالکل, تو یہی حال ہوا جو بائبل میں بالکل. وہ میں دیکھ کے آئی ہوں, لوط کی جو بیوی کا ستون ہے وہ آج بھی عبرت کا نشان ہی ہے نا, کھڑی ہے وہاں پہ. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ جو شہر پورا راکھ ہو گیا اور جب غیر طبعی کاموں میں لوگ پڑ گئے, تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے, لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ نہ صرف خواتین بلکہ بندے بندوں کے ساتھ اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں, کیوں؟ تو اس تو یہ تو بائبل میں پہلے سے بھی لکھا ہے نا کہ وہ آپ لوگوں نے اپنا طریقہ بدل لیا ہے, تو بگاڑ لیا ہے. تو خدا انہی باتوں سے ناراض ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت سخت قانون ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے کہ اگر تو نے اس نیت سے دیکھ بھی لیا کسی کو تو تو زنا کر چکا. اور زنا جو ہے وہ 10 احکام میں بھی اس کا حکم ہے یہ, اور اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے, بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ زنا ہی ہے, اس کے کوئی معافی نہیں ہے. پھر 10 احکام جتنے بھی ہیں اس میں معافی نہیں ہے. تو پھر بھی ہم لوگ یہ ساری باتیں پسے پشت ڈال کے لذت کی خاطر, اپنے مزے کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, یا پھر کہیں ہم اسے بڑے اچھے سے کپڑے پہنا کے اسے مجبوری کا نام بھی دیتے ہیں. یہ ہے تو بہت سی چیزیں, لیکن دیکھیے ہم گناہ تو گناہ ہی ہے نا, کسی بھی صورت میں ہو, اور وہ دل کو بے چین بھی رکھتا ہے اور خیال بھی آتا ہے. لیکن کیسے بے ضمیر لوگ ہیں, اور خواتین بھی پاکستان میں اس میں پیش ہیں. کوئی اب تو جو سنائی دیتی ہیں باتیں وہ یہ ہیں کہ گلی گلی اور گھر گھر میں, میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہوں گی, ایک جملہ استعمال ہو کرتے جی آنکھ مٹکا چل رہے ہیں. یہ جب میں بات کرتی ہوں نا لوگوں سے, تو پھر وہ کیونکہ ہم نے اس پہ پروگرام میں بات کرنی ہوتی ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ سچویشن کی ہمیں پتہ بھی ہو کہ کیا ہو کیا رہا وہاں پہ. تو ہر جو نچلے طبقے کی عورت ہے یا پھر وہ بڑے طبقے کی یا مڈل کلاس کی, تینوں طبقات میں یہ بات عروج پہ ہے, اور اس میں مرد بھی شامل ہیں, عورتیں بھی شامل ہیں. تو ناظرین کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے ہمارے لیے, چاہے ہم مسیحی ہیں, چاہے ہم کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, بات یہ ہے کہ خدا نے نکاح کا پاک بندھن ہمیں دیا ہے, اور ہمیں اس پاک بندھن میں رہ کر خدا کے کلام کے مطابق اپنے جسم کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے. اگر کوئی بھی ریزن ہے, اس کی کوئی بھی XYZ کوئی بھی ریزن ہے, تو بھی جو خدا دیکھیں, شادی اور بیاہ جو ہے نا, یہ مطلب مجھے یہ لگتا ہے یا میرا ایمان یہ ہے کہ خدا کی مرضی کے بغیر پاسبل نہیں ہے. جہاں خدا نے آپ کا ساتھی رکھا ہے وہ آپ کو لا کے دے گا اور وہ ملے گا آپ کو. تو کچھ بھی پرابلم ہے, ہمیں اس مسئلے کو یا تو اسے پھر بالکل ہی طلاق دے دی جائے, اور پھر آپ کچھ اور جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کریں. ایسے نہیں نہ ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. وہ اس کو بھی رکھا ہوا ہے رشتوں کی آڑ میں کہ نہیں بچے خراب ہو جائیں گے, خاندان خراب ہو جائے گا, اور پھر آپ دوسرا یہ عمل بھی کر رہے ہیں, تو یہ سراسر غلط ہے. بہرحال ہماری بات تو کمپلیٹ نہیں ہوئی, وقت کمپلیٹ ہوا, آپ کے پاس کافی پیپرز ابھی اور بھی ہیں, تو نیکسٹ پروگرام میں پھر پھر بات کریں گے. تو اجازت لیتے ہیں آپ سے, اپنا بہت خیال رکھیے عزیزو. ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں وہ جسٹ باتیں نہیں ہیں, پلیز آپ ان پر غور کیجئے, اور جو بھی اپنے طور پر ہم سدھار لا سکتے ہیں اس کے لیے قدم اٹھائیے. گاڈ بلیس یو. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.